ایک اللہ والا فقیر متقی پرہیزگار ایک رات بہت ہی اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ کا نام لے رہا تھا۔ اللہ کا نام اتنے عشق سے لے رہا تھا، اتنے خلوص سے لے رہا تھا کہ خلوص ذکر سے اس کے لب شیریں ہو گئے، اس کے لب میٹھے ہو گئے۔ اللہ والے کا یہ خلوص دیکھ کر، یہ پیار دیکھ کر، یہ عشق دیکھ کر شیطان کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ شیطان کہنے لگا، او اللہ والے میاں، ایسا ذکر کرنے سے کیا فائدہ جس پر تجھے کوئی جواب ہی نہیں ملتا؟ اور میاں، جب اوپر والے کی طرف سے کوئی جواب ہی نہیں ملتا تو پھر اس قدر قیمتی وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ اور چل چھوڑ عبادت کو، رات کا دوسرا پہر ہے، سو جا، سکون کر لے، نیند کر لے۔ شیطان کی اس فریب باتوں سے یہ صوفی شکستہ دل ہو کر سو گیا۔ یہ عبادت گزار اللہ والا مایوس ہو کر سو گیا اور ذکر کو ملتوی کر دیا۔ یہ اللہ والا لیٹا، سر رکھا، آنکھ لگی، نیند آئی، ادھر سے نیند آئی، ادھر سے خواب میں حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے آئے۔ خضر علیہ السلام خواب میں تشریف لے آئے، کہنے لگے، میاں تو نے ذکر سے کیوں غفلت کی ہے؟ تو نے ذکر کو کیوں ملتوی کر دیا؟ ذکر کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو یہ صوفی کہنے لگا، میاں میں کیا کروں، میں مایوس ہو گیا ہوں کہ جتنی بھی عبادت کرتا ہوں، جتنا بھی ذکر کرتا ہوں، جتنا بھی اللہ کا نام لیتا ہوں، اللہ کی طرف سے مجھے کوئی جواب نہیں ملتا۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا، میاں میں اللہ کی طرف سے تیرا ایک پیغام لے کے آیا ہوں۔ اس نے کہا، جلدی بتاؤ کون سا پیغام ہے؟ تو سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا، میاں وہ پیغام یہ ہے کہ تیرا اللہ فرما رہا ہے، اے بندے، ہم اس وقت تک بندے کو دوسری عبادت کرنے کی توفیق ہی نہیں دیتے جب تک اس کی پہلی عبادت قبول نہیں کرتے۔ اے بندے، یہ تو نے کیا کر دیا ہے؟ جب تو دوسری بار اللہ کہتا تھا، جب ہم تجھے دوسری بار اللہ کہنے کی توفیق دیتے تھے، دوسری بار توفیق دینے سے پہلے ہم پہلی بار تیرا اللہ قبول کرتے تھے، پھر تجھے دوسری بار اللہ کہنے کی توفیق دیتے تھے۔ اور نادان، تجھے پتہ نہیں ہے کہ ہم اس وقت تک دوسری عبادت کرنے کی اپنے بندے کو توفیق ہی نہیں دیتے جب تک اس کی پہلی عبادت قبول نہیں کرتے۔ اے بندے، اس وقت تک ہم دوسرا سجدہ کرنے کی توفیق نہیں دیتے جب تک بندے کا پہلا سجدہ قبول نہیں کرتے۔ ہم اس وقت تک بندے کو دوسری نماز پڑھنے کی توفیق نہیں دیتے جب تک اس کی پہلی نماز قبول نہیں کرتے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے والے، تجھے اللہ کی طرف سے عشاء کی نماز پڑھنے کی توفیق ملی ہے۔ اگر تو نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی ہے تو پکا یقین کر لے، اللہ نے تیری مغرب کی نماز قبول کر ہی دی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ یہ جو ہم نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری یہ ظہر کی نماز پڑھی قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابی، جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہوئی۔